السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بعد ہمیں اس معراج سے کون کون سے سبق حاصل ہوئے، امت مسلمہ کو اس عظیم سفر سے کیا کیا اسباق ملے، کون کون سی نعمتیں ملی، کون کون سے فوائد ملے، اس کے اوپر مختصر سی بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اگلے دن کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو بیت اللہ میں آپ خاموش بیٹھے تھے اور سوچ و بچار میں مبتلا تھے کہ لوگ اتنی عظیم خبر کیسے مانیں گے، جو لوگ پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق نہیں کر رہے، ان کے سامنے جب اتنی بڑی نشانی کی بات کی جائے گی اور معجزے کی بات کی جائے گی تو وہ کیسے مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِينَ، میں سمجھ گیا تھا کہ لوگ میرا انکار ضرور کریں گے۔ فَقَعَدْتُ مُعْتَزِلًا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اکیلے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا تھا کہ ابو جہل جو دشمن رسول تھا اس کا گزر ہوا۔ اس نے آپ کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر پوچھا هل كان من شيء، کیا بات ہے، کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کوئی خبر؟ آپ نے فرمایا ہاں خبر تو ہے لیکن بہت بڑی خبر ہے۔ اس نے کہا کون سی خبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انی اسرا بی اللیلۃ، آج رات مجھے اللہ رب العزت نے سفر کروایا۔ اس نے پوچھا کہاں سفر کروایا؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس، میں بیت المقدس گیا۔ وہ مشہور جگہ ہے بیت المقدس۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اچھا تم اتنے لمبے سفر پر گئے اور صبح صبح یہاں بیٹھے ہو مکہ میں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کی ایک وجہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بات تم نے مجھے بتائی ہے میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، آپ ان کے سامنے بھی ایسی بات کرو گے، آپ سب کے سامنے کہو گے کہ میں نے سفر کیا اتنا لمبا۔
آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں کہوں گا۔ اس نے اپنی قوم والوں کو بلایا، ادھر ادھر جو بھی لوگ تھے ان کو جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے معراج کے سفر کی بات کی۔ حدیث میں ذکر ہے کہ کچھ نے اقرار کیا، کچھ نے بات مان لی، اکثر نے انکار کیا۔ ان باتوں کو، اس لفظوں کو آپ نے غور سے اس لیے سننا ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آئے گی اس سے بات، وہ انہی لفظوں سے نکلے گی۔ کچھ نے اقرار کیا، اکثر نے انکار کیا۔ ایک شخص نے کہا تمہیں یاد ہے بیت المقدس کی جو مسجد ہے، مسجد اقصی، اس کی نشانیاں بتا سکتے ہو؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ پہلے مسجد اقصی کی نشانیاں دیکھتے۔ جیسے اگر آپ یہاں آئے، آپ ایک مقصد کے لیے آئے، جمعہ پڑھا اور نکلتے گئے، آپ نے یہ نہیں گنا کہ یہاں کتنے دروازے ہیں، کتنے کھڑکیاں ہیں، کیونکہ یہ اس ذہن میں نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جب انسان کسی جگہ پر جاتا ہے اور ایسے عظیم الشان سفر پر گئے اور وہاں انبیاء کا اجتماع بھی تھا، تو آپ اس لیے نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کی نشانیاں، اس کا رنگ، اس کے دروازے، اس چیزوں کو میں دیکھوں تاکہ میں لوگوں کو نشانیاں بتاؤں گا۔ لیکن حدیث میں یہ ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جتنا میں غمگین اور پریشان ہوا، ایسا غمگین اور پریشان میں کبھی نہیں ہوا۔ کہ لوگ کھڑے ہیں، مجمع ہے، اور ایک شخص کہہ رہا ہے مسجد اقصی، دیواروں کا رنگ کیسا تھا، کیسی تھی دروازے، کتنے تھے دروازے، کیا تھا، ارد گرد کی نشانیاں پوچھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ مجھے پورے کی پوری مسجد اقصی سامنے نظر آنے لگی۔ جو اس دور میں آپ بیٹھ کر یہ بات سن رہے ہیں اور حیران نہیں ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں ہمارے ہر گھر کے اندر اس طرح کے بات موجود ہے کہ اسکرین پہ ہم پوری دنیا دیکھتے ہیں، رنگ بھی، آواز بھی، شکل بھی، تصویر بھی، ہر چیز دیکھتے ہیں۔ تو یہی چیز اس سے ہزاروں گنا، لاکھوں گنا افضل ترین چیز کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے سامنے اس منظر کو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے شروع ہو گئے۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو، رنگ اس طرح کا تھا، دیواریں ایسی ہیں، دروازے کتنے ہیں، سب باتیں آپ نے بتائیں۔ اس قریش کے لوگوں میں جو سفر تجارت پر جایا کرتے تھے، ان میں سے کچھ نے شام گئے تھے اور وہ مسجد اقصی بھی دیکھی تھی، اور انہوں نے بات کو مانا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تمہارا قریش والوں، تمہارا ایک قافلہ آ رہا ہے جو تجارتی قافلہ ہے، اب وہ اس مقام پر ہے۔ بعد میں اس قافلے نے آ کر تصدیق کی کہ ہم فلاں دن فلاں شہر پہ تھے، یعنی بات صحیح تھی۔ لیکن یہ ایسا منظر تھا کہ آپ نے ان کی ساری باتوں کے جوابات دے دیے، پھر بھی انہوں نے اس بات کو نہیں مانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات عقل نہیں مان رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سوئے اور صبح ہم جب جاگے تو آپ بیت اللہ میں دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اتنا عظیم الشان سفر کر لیا، عقل نہیں مان رہی۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ فرتدوا کفارا، کچھ مسلمان بھی مرتد ہو گئے، کچھ لوگ وہ ڈگمگا گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ کچھ لوگ بھاگے بھاگے گئے کہ یہ خاص موقع ہے کہ مکہ میں قریش کے سرداروں میں ایک عظیم شخص ہے، ہمیشہ وہ آپ کی تصدیق کرتا ہے، ابو بکر، آج اس کو بھی پکڑنے کا موقع مل گیا۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے اسے ابھی اعتماد میں نہیں لیا، ہم جا کر ان سے پوچھتے ہیں۔ بھاگے بھاگے گئے، حل لکا صاحبو کا یزمو، ذرا بتاؤ تمہارا دوست
کیا کیا کہہ رہا ہے، آج نئی خبر لے کر آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ کا ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ اسی رات بیت المقدس میں گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، تم بات مانو گے، اس بات کی تصدیق کرو گے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر آپ نے یہی بات کہی ہے تو سچ کہا ہے۔ آپ صداقت، تصدیق کرنے، ایمان اور یقین کے بلند معیار کو دیکھ رہے ہیں۔ ملاقات نہیں ہوئی، کسی نے کہا کہ تمہارا نبی یہ کہتا ہے، اور سننے والے نے کہا اگر کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں یقین۔ لوگوں نے کہا واقعی کیا کہہ رہے ہو، سوچو تو صحیح، واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر نے فرمایا جی ہاں واقعی، تم نہیں جانتے؟ اصدقہ، میں تو اس نبی کی تصدیق کرتا ہوں، اس سے بڑی بات کی۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا۔ میں اس سے بڑی بات کی روزانہ بات مانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بخبر السماء فی غدوۃ وروحۃ، صبح اور شام فرشتہ آسمان کی خبریں لے کر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن لے کر نازل ہوتا ہے، میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ نبی واقعی اس بات کو کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت یا ابا بکر الصدیق، اے ابو بکر تم صدیق ہو۔ اس لفظ کو غور سے سنیں، تم کون ہو؟ صدیق ہو، تصدیق کرنے والے ہو، تم سچ بولنے والے ہو اور سچے دین کی مدد کرنے والے ہو، اس دین کی تصدیق کرنے والے ہو۔ احادیث میں آتا ہے وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الصِّدِّيقُ، اس کے بعد آپ کا لقب پڑ گیا صدیق۔ اس سے پہلے ابو بکر کہا جاتا تھا، بعد میں آپ کو ابو بکر صدیق کہا جانے لگا، تصدیق کرنے والے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر غلام جس قیامت تک ایمان کے اسی معیار پہ ہے کہ ہم جی تصدیق کرتے ہیں، ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اس بات پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو بھائی سچ کہی، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے، سائنسدان کہتے ہیں یہ صحیح نہیں بات، دنیا کے بڑے بڑے حکمران بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ بات ایسی نہیں کرنی چاہیے، عقل نہیں مانتی اس بات، بلکہ اس ساری دنیا کفر پر یقین کر کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اہل ایمان ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو ایسا ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے لکھا ہے کہ اہل ایمان غالب آئیں گے تو غالب آئیں گے، ان کے غالب آنے کی کوئی دنیاوی زمینی حقائق نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد اہل ایمان پر نازل ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوگا، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تو ہوگا۔ ساری دنیا مر جائے، دوبارہ زندہ ہو جائے، ہمارا ایمان اسی بات پر ہے جس بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہوتا۔ یہ دین ہے، دین صداقت، سچا دین ہے، اور اس دین کی تصدیق کرنے والوں کو صادق کہا جاتا ہے، صدیق کہا جاتا ہے۔ تصدیق کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو اس دین کے اوپر چلتے ہیں اور اس دین کی تصدیق کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تصدیق کرتے ہیں،
ان کو سچ مانتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا انجام قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، جو عمر فاروق شہید تھے، عثمان غنی شہید تھے، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم شہید تھے، والصالحین تمام صحابہ اکرام، محدثین، فقہاء اعظام، اہل ایمان کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور قیامت کے دن یہ دوستی، یہ رفاقت بڑی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈر جاؤ اور تصدیق کرنے والوں کے ساتھ بن جاؤ۔ قیامت تک اہل ایمان کو کہا کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دو جو صادقین ہیں، جو سچ بولتے ہیں اور سچ کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی دین اسلام سچ ہے۔ والذی جاء بالصدق، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے، اس دین کے ہر حکم سچائی پر مبنی ہے، ہر حکم سچائی پر مبنی ہے۔ والذی جاء بالصدق، یہ نبی کیا لے کر آیا؟ سچا دین لے کر آیا۔ وصدق بہ، اور جو شخص اس کی تصدیق کرتا ہے، اولئک هم المتقون، یہی دراصل اللہ رب العزت کے تقوی دار بندے ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، دنیا میں غربت، فرقت اور شہادت مل سکتی ہے انہیں، لیکن اللہ کے پاس جو چاہیں گے انہیں نعمتیں ملتی چلی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام الصادقین تھے، وہ سچ بولتے تھے، سچائی پر ساری زندگی قائم رہے۔ سب سے پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بیت اللہ کے قریب صفا پہاڑی پر اکٹھا کر کے پوچھا تھا، لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا تم میرے بارے میں کہتے ہو؟ تو سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ماں جربنا علیک الا الصدق، ہم آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ سچے ہیں، ہم نے ساری زندگی آپ کے ساتھ معاملات کیا، لین دین کی، کاروبار کیا، سب کچھ کیا، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تمہارا جو نبی ہے یہ اپنے دل کی باتیں تمہیں نہیں بتاتا، اس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ نہیں بتاتا، یہ منہ سے بات نکالتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور تصدیق کرنے والوں کا ساتھ دو، جو ایک اللہ کو رب مانتے ہیں، جو اس دنیا کے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتے، جو آخرت کے دن اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، جو مرنے کے بعد زندگی پر یقین رکھتے ہیں، جو جزا اور سزا کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں، جو اس دور میں بھی کہ جب یہ آیتیں قرآن کریم کی آیتیں، یہ معراج، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر ملاقات کے، بغیر بات کیے تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق کو گزرے ہوئے 1400-1500 سال ہو چکے ہیں، آپ کے قریب، بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ کوئی میں ہزاروں سال پرانی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے ساتھ ایک ملک ہے افغانستان، دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور امریکہ نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی کہ اس دور کے اندر بھی تم کہتے ہو کہ ایک اللہ ہے، اس کا دین تم نافذ کرنا چاہتے ہو، تم برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، اور ان کے اوپر کارپٹ بمباری کی گئی۔ کارپٹ بمباری سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ جو ہمارے گھروں میں کارپٹ بچھایا جاتا ہے، ایسے چپے چپے پر بمباری کی گئی، لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا، اور اپنے ساتھ 48 ملکوں کی فوج، نیٹو فوج لے کر آیا۔ 48 ملک، دنیا کے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان سب کا اتحاد ہے نیٹو فوج، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، سائنس، ایٹم بم، جہاز، فوج، سب کچھ ان کے پاس تھا، سب کچھ ان کے پاس۔ اور تھوڑے سے مسلمان جو نمازیں پڑھنے والے، اس دور میں اللہ کی تصدیق کرنے والے، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھنے والے،
اللہ کو سجدہ کرنے والے، اب وہ پریشان ہیں کہ ہم اس دور کے اس سب سے بڑے بت کی بات مان لیں. یا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میرے رسول ہمیشہ غالب آتے ہیں اور میرے رسولوں کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی غالب آئیں گے انشاءاللہ ایک دن. اور اللہ رب العزت کی مدد ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اہل ایمان پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. وہ لوگ جو اپنے نفسوں کو اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں اور دنیا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہمیشہ نعمتوں پہ رہتے ہیں. اس بات کی تصدیق کرنے والے دنیا سے بہت ہی کم ہوتے چلے. اکثر مسلمان ملکوں نے انہی کا ساتھ دیا کہ ان کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے اوپر بھی بمباری ہو جائے گی. سب نے مل کر مارا. 10-15 سال کے ظلم کے بعد آپ آج دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے وہاں پر، کہ منتیں کر رہا ہے امریکہ کہ ہمیں اور ہماری فوج کو یہاں سے نکلنے دو. اور وہ لوگ اپنی شرائط کے اوپر کہ ہماری مرضی ہے، ہماری شرائط کے مطابق یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو ہم تمہارا بھی یہی انجام کریں. تم نے ہماری دنیا برباد کر دی، ہم تمہاری دنیا برباد کریں. آپ کو شاید خبر نہیں، کیونکہ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہ 24 گھنٹے ہر وقت الیکشنوں کی باتیں، سیاسی مذہبی جھگڑوں کی باتیں، فرقہ واریت کی باتیں، ایک میچ ختم ہونے کے بعد اگلے میچ کی باتیں، اخبارات میں کھیلوں تماشوں فلموں کی باتیں، گھروں میں ڈرامے طلاق شادیوں کی باتیں، کاروبار کی باتیں، ڈالر کی باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں. کسی نے نہیں خبر تھی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ عرب مجاہدین کو اور افغانستان کے مجاہدین کو پکڑ کے، جو ٹریلر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ٹرالر، ان کے اندر بند کر کے صحرا کے اندر دھوپ میں چھوڑ دیا گیا. دشت لیلا میں 3000 مجاہدین کو دھوپ کے اندر بھوک اور پیاس سے مارا گیا، کہ ٹرکوں میں بند کر کے صحرا میں پھینک دیا کہ ان کا دم گھٹے گا، دھوپ سے گرمی سے پیاس سے مر جائیں گے. اور ان کو شہید کیا گیا، مارا گیا. وہ کون لوگ تھے بیچارے؟ کیوں انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا؟ کیوں ان کو مارا گیا؟ وہ سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. وہ آج بھی تصدیق کرنے والے تھے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے. ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے. جب ہم سب خاموش ہو گئے کہ یہ ظلم و ستم آئے گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں. یہ پورا کفر، پورا دجال اور دجال کے پیروکار چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو بجھائے گا نہیں. اللہ کا نور، یہ قرآن اور یہ حدیث پھیلتی چلی جائے گی. ولو کرہ الکافرون، کافر لوگ نہ مانے. جس طرح یہ ہوا، ایسے ہی دیکھیں گے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں فرمائی ہیں ایسے سچ ثابت ہوتی چلی جائیں گی. آپ نے فرمایا کہ غزوہ ہند ہوگا، جب یہاں کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان سب مل کر ہندوؤں کو غلام بنائیں گے. ایسا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آج نظر نہیں آ رہا، بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ یہ پوری قوم گانے بجانے میں لگی ہوئی ہے، یہ پوری قوم فلموں میں، میچوں میں لگی، ان کو کچھ پرواہ نہیں کیا ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال آئے گا، اس کے فتنے پھیل جائیں گے پوری دنیا کے اندر. اس کی بات ماننے والے، یعنی اس کو خدا سمجھنے والے، اس کو سجدہ کرنے والے سجدہ کریں گے. کیسے سجدہ کریں گے جب اس کی شکل پہ لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے؟ کیوں سجدہ کریں گے اس کو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس دولت ہوگی، اس پیسے سے وہ آزمائے گا لوگوں کے ایمان کو، خرید لے گا. وہ کہے گا کہ بات مانتے ہو تو تمہیں پانی روٹی ملے گی، نہیں ہے تو میں یہاں پر بمباری کرا دوں گا، قید سالی ہوگی، ظلم ہوگا، بھوک ہوگی. تو بھائی جو لوگ
آج 2-4 ہزار سود کے بدلے پورے کاروبار کو سودی بنا دیتے ہیں، وہ اس وقت اس دجال کو کیوں نہیں سجدہ کرے گا؟ وہ تو ان کو پورے کا پورا سونے چاندی کے محلات دے گا، وہ کیوں نہیں ان کو دے گا؟ لیکن اس وقت بھی کچھ اہل ایمان ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ احادیث کو پڑھا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والا نوجوان باہر آئے گا، وہ کہے گا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی۔ لفظ سنیں، سوچیں کون بندہ ہوگا، وہ کون ہوگا جو کہے گا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی؟ مطلب حدیثیں سنتا ہوگا، حدیثیں پڑھتا ہوگا۔ اور حدیثیں سننے اور پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ جو عربی پڑھتا ہے، یہ چیز پڑھتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھنے والا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ تو کافر ہے، تو دجال ہے، میں تجھے نہیں مانتا۔ جب وہ سب کے سامنے سمجھے گا کہ میری خدائی پر بٹا لگ رہا ہے، کہے گا اس کو مار دو، اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد دیکھو میں دوبارہ اس کو زندہ کر دیتا ہوں، اب تو تم مجھے مانو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ جب زندہ کیا جائے گا تو وہ نوجوان ہنسے گا اور کہے گا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک مرتبہ مجھے مارو گے پھر مجھے زندہ کرو گے، اب تو دوبارہ مجھے مار نہیں سکتا، جو کچھ کرنا کرو۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے دین کی تصدیق کرنے والے اس وقت ابو بکر صدیق تھے، تو 1400 سالوں میں ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، عمر فاروق کے غلام ہیں، جو ہر دور کے جھوٹے معبودوں، ہر دور کے فتنوں کا انکار کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے میرے لیے، آپ کا بات سننا بڑا آسان ہے، لیکن اگر میں اسی بات کو تھوڑا سا پھیلاؤں اور پوچھوں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے سفر معراج ہوا، تم مانتے ہو، اس کی تصدیق کرتے ہو؟ آپ سب کہیں گے کہ جی ہاں ہم مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعے کے دن جو امام اور خطیب کے آنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے، مانتے ہو؟ کون تصدیق کرتا ہے اس بات؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان جو تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کے رسموں کے پیچھے لگ جاؤ گے، تم نے نہیں لگنا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں غیر مسلموں کی مشابہت کرتا ہے، ان جیسے کام کرتا ہے، ان کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ شادی بیاہ کے اندر جو لاکھوں روپے جہیز کے نام پر، فضولیات کے نام پر، گانوں کے نام پر ہم خرچ کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت رسول ہے۔ کون تصدیق کرتا ہے اس بات کی؟ کون مانتا ہے کہ ہاں واقعی اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنی بیوی کو اپنے گھر پہ لے کر آتے ہیں، کم از کم اس کو جو بیڈ دیتے ہیں وہ تو اپنا ہونا چاہیے، جس میں ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں وہ تو مرد کی کمائی کا برتن ہونا چاہیے، جو ہم سلاتے ہیں تو وہ بستر تو مرد کی کمائی کا ہونا چاہیے۔ تھوڑی غیرت کا معیار بلند کرے کہ نہیں بھائی یہ سب کچھ ہم اپنی بیوی کی کمائی کا نہیں لیں گے، یہ ہم اپنا خود کریں گے، غریب ہیں امیر ہیں ہم سب کچھ خود کریں گے۔ کیوں بھائی کریں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں، ہم ان کی بات ماننے والے ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہی تو موقع ہوتا ہے تصدیق کرنے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں پوچھیں گے نا آ کر کہ میں معراج سے آیا ہوں میری تصدیق کرو گے، یہ تو نہیں ہے نا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے کہ اس کی تصدیق کرو گے، اس کو مانو گے، میں نے یہ اس طرح زندگی گزاری ہے تم اس کو مانو گے، میں نے یہ کام کیا ہے تم اس کی بات کی تصدیق کرو گے۔ آج آخرت کو بچاؤ، آخرت کو بچاؤ، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ٹکے ٹکے کے بدلے، روپے پیسے کے بدلے، اس دنیا کو 4 دن کی اے سی کے اندر اپنے آپ کو بٹھانے کے بدلے، 4 دن کی زندگی کو بنگلوں کے اندر سجانے کے بدلے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو ساتھ جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دو،
کیا مسلمانوں کے اندر تصدیق کرنے والے ہیں؟ کیا منشیات فروش ان کے جتنے بڑے اڈے ہیں اور ان کو چلانے والے بھی مسلمان ہیں، چلنے والے بھی مسلمان ہیں، نشہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں؟ زناکاری بدکاری کے اڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بات مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چھوڑ دیں اس بات کو؟ لوٹ مار کرنے والے، ہر گلی کے نکڑ پر رشوت لینے والے، ہر جگہ پر رشوت لینے والے، چھوٹے چھوٹے کام کے بدلے پیسے مانگنے والے، دنیا کے پیٹ کو جہنم سے بھرنے والے، آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو آگ میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، نوجوان نسلوں کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کو دین کا راستے پہ چلا ہی نہیں رہے، ان کو پتہ نہیں کون کون سی بے حیائی کے راستے پہ چلا رہے ہیں، کون ہے تصدیق کرنے والا۔ آپ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کا ساتھ دے دو کم از کم۔ تو سچ بولنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ بولنے والے صحابہ اکرام تھے۔ آپ جو دین لے کر آئے تھے وہ سچا تھا، آپ کی ایک ایک سنت سچی تھی، اس کو مانیں، اس کو عمل کریں۔ اپنے بچوں کے چھوٹے سے معاملے سے لے کر بڑے ہونے تک دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی۔ کھانے پینے کا انداز، کھانے پینے کے طریقے، زندگی سنوارنے کے طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا وقت، رات کے 1 بجے گھروں میں آ کر کھانا کھا کر سوتے ہیں، دن کو 12 بجے جاگتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں تھے۔ اس سے آپ کی زندگیاں بھی برباد ہو گئی، آپ کی جوانیاں بھی برباد، صحت بھی برباد ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ٹوٹتی بھی چلتی چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تصدیق کرنا اس وقت کوئی آسان معاملہ نہیں تھا، لیکن ایمان تھا۔ کہا نبی نے فرمایا، سچ فرمایا۔ آج بھی یہی ایمان رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، قرآن میں یہ بات ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ہم اسباب کو دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے اسباب کیا ملے۔ ایک تو سبب یہ ملا کہ آپ کی تصدیق کرنی ہے، ہر دور میں تصدیق کرنی ہے۔ لوگوں، ساری دنیا کہے یہ بات غلط ہے، لیکن آپ نے کہنا ہے کہ اللہ اور رسول نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا تھا۔ ان باتوں کو میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ یاد کرنا ہے اور اپنے گھروں کو یاد کروانا ہے۔ یہ بڑا تحفہ ہے اور دم بھی ہے، یہ اپنے اوپر بھی کیا کریں، اپنے بچوں پر بھی کیا کریں، ایسے یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی رحمت سے ایسا قانون بتا دیا کہ عمل کم بھی ہے لیکن اجر اللہ رب العزت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک معراج سے ملا۔ انبیاء کی خشیت اور انبیاء کا تقویٰ بھی پتہ چلا معراج کے سفر سے کہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ملائکہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری بھی پتہ چلی کہ جتنے اللہ میں قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کا انعام جتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی اتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فرضیت دی گئی۔ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی واسطے دیے، اور لیکن اس نماز کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر ڈائریکٹ حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب تمام نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا گیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ دودھ فطرت انسانی کے عین مطابق ہوتا ہے، سائغاً خالصاً سائغاً للشاربین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے سفر کے اندر صرف دودھ پر ہی گزارا کیا تھا۔ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دودھ کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے یا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری جب فطرتیں مسخ ہو گئیں اور یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، انہوں نے جب اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے سافٹ ڈرنک کو بیچنا شروع کیا، تو سب سے پہلے جو چیز ہماری فطرتوں سے اور ہمارے بچوں کو فطرتوں سے نکالی وہ دودھ ہے۔ بچے دودھ نہیں پیتے، انکار کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں پی رہا ہوتا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں مہنگا ہے، لیکن اس کے بدلے وہ سافٹ ڈرنک خرید لاتے ہیں جو زہر ہے، لیکن وہ زہر پیسے دے کر خرید رہے ہوتے ہیں، دودھ نہیں پی رہے۔
دودھ سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں. بچوں میں ماہرین بتا رہے ہیں بچوں میں 2 منٹ کے لیے چڑچڑاپن، بچوں کے اندر لڑائی جھگڑے، ہائپر ٹینشن اور غیر انسانی رویے جتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان سب کی وجوہات سافٹ ڈرنک ہیں اور فاسٹ فوڈ ہیں. بچوں کو بعض مائیں چھوٹی عمر میں فیڈر کے اندر بھی کوک پلاتی ہیں. یہ سارا ظلم ہے. بچوں کو صرف دودھ پلائیں، صرف دودھ پر رکھیں. اور آپ بھی اپنی غذاؤں کے اندر اگر گٹکے اور بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے تو اس کے بدلے دودھ کی طرف چلے جائیں کہ دودھ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کر فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ برکت دے دے اور اے اللہ مزید عطا فرما. یعنی دودھ ہی کو مزید مانگا. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. آج جتنی مائیں ہیں ان میں ہڈیوں کا بھربھراپن، جوڑوں کا درد، جو کچھ بھی بیماریاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، کھوکھلا کر دینا ہڈیوں کو، ان سب کی وجہ یہ سافٹ ڈرنک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی یہ کمپنیاں ہیں یہ اپنا گند بیچنے کے لیے اس کو کتنا خوبصورت کرتی ہیں. ڈبوں والوں دودھ جتنے کیمیکل ملے دودھ ہوتے ہیں وہ دودھ تو نہیں ہوتے، اور جتنا یہ سافٹ ڈرنک ہے یہ سب مل کر کرکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. کرکٹ کو دکھاتے ہوئے سب کے سب اپنا سافٹ ڈرنک دکھاتے ہیں کہ ہمیں بھی پیو. سمجھیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں. یہ سب کے سب گانے بجانے کو، کھیل تماشے کو کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یہ آپ کی جیبوں سے نکلے ہوئے پیسے کو آپ کے اوپر، ہماری جوتی ہمارے سروں پہ مارتے ہیں. اور یہ ساری یہودی کمپنیاں ہوتی ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا بھی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا تھا تو دودھ فطرت انسانی ہے، تو ہم واپس اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئیں. اللہ تعالی ہمیں، مجھے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ